جیسے عام زبان میں کہا جاتا ہے کسی چیز کا بھی سنگمی کہا جاتا ہے، تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری 700ویں نشست کے معنی کیا ہوتے ہیں وہ بھی سمجھ جائیے کہ ایک سال میں 45 نشستیں ہوتی ہیں، اور وہ اس طرح ہوتی ہیں کہ رمضان میں نشستیں نہیں ہوتی، اور کبھی ناگہانی صورت کرفیو لگ جائے یا بارش ہو جائے تو نشست نہیں ہو سکے۔ اس طرح سے کم از کم 45 نشستیں ہوتی ہیں سال میں، 52 ہفتوں میں 6 ہفتے رہتے ہیں ہمارے 45 نشستیں جب ہوتی ہیں تو 900ویں نشست پہ تو 20 سال ہے نا، 450 نشستوں پہ 10 سال، اور پھر 900 کے 20 سال، اب یہ ہے 700۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہماری نشستیں کتنی بھی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کا تعاون حاصل رہا، اور ایسے ماحول میں جس میں کہ دینی علوم کے بارے میں ہمارے یہاں ایسے انتظامات نہیں ہیں شہر میں کہ آبادی سے میل کھا سکے۔ چنانچہ جب بھی ہم یہاں ایسی محفلیں منعقد کرتے ہیں، یہی کہ شریعت انفارمیشن کی ہو یا اقبال شناسی کی، تو اس میں دور دور سے حضرات تشریف لاتے ہیں، اور ہمارے مقررین ایسے کہے جا سکتے ہیں کہ جیگل اسکالر ہیں کہ ان کے خطابات و اخبارات بھی کافی نمایاں ہیں اور شائع کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے، آج ایک عرصے بعد صحیح ہمارے یہاں آج ڈاکٹر امیر اکبر افتخاری صاحب تشریف فرما ہے آپ کے سامنے۔ انہوں نے اب تک ہمیں کئی نشستوں میں مخاطب کیا ہے، اور ان کا عنوان آج کے حالات کے پس منظر میں بہت ہی موضوع ہے، کیونکہ ابھی آپ نے عدل کے بارے میں جو جھگڑا چھڑا تھا، کسی کو پھانسی دی گئی تھی، کسی کو پھانسی معاف کر دی گئی تھی، کسی کو یعنی عام طور پہ یہ ہندوستان میں پورے سیاسی لہریں اٹھی بلا مذہب و ملت کے تفریق کے کہ وہ تائید بھی کرے، کوئی مخالفت بھی کرے، اہل علوم کسی پھانسی کو جو کسی کو دی گئی اس کی مخالفت بھی کرے کہ ناانصافی کی گئی ہے۔ تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اور میں کچھ تو جانتا ہوں حیدر فاروق کی بات معلوم ہے، حضرت عمر فاروق جو ہمارے دوسرے خلیفہ ہیں، تو ان کے دور کا جو ہے عدلیہ کا دیگر مذاہبوں کے لیے بھی رہنما کا باعث بنا۔ ابھی آپ لوگوں کو میں نے ایک واقعہ سنایا کہ ہندوستان کے سب سے بڑے رہنما جو مانے جاتے ہیں سیاسی، گاندھی جی، انہوں نے ان کا ایک پرچہ نکلتا ہے جو ابھی جاری ہے، علی جان، میں سمجھتا ہوں ابھی جاری ہے، اور علی جان پرچے میں وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں ہفتہ وار ہے۔ تو اس میں انہوں نے لکھا تھا جب کہ آزادی کے دروازے پہ کھڑے تھے اور آزاد ہونے والے تھے، تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ میں چاہوں گا کہ انگریزوں کے بعد ہندوستان میں اگر حکومت قائم ہو تو وہ حکومت حیدر فاروقی سے سبق ہے، اور حضرت عمر فاروق کے طرز حکومت کو اختیار ہے۔ اور اندازہ لگائیے کہ یہ جو دستور بنا یہ سو بنا وہ بنا، لیکن ہمارے گھر کا دستور جو ہے حضرت عمر فاروق کے زمانے نہیں بدل گیا، اور وہ آج تو آپ بھی جانتے ہیں کہ کوئی مال غنیمت آیا اور بڑھا تو جو ہے ان کا جو شاعر تھا، ان کے جو سب یہ چھپا جسے کہتے ہیں وہ تھا، تو اس میں جو ہے کچھ کپڑا زیادہ تھا، تو سوال کیا کسی نے
ہمارے دل میں تصدیق ہوا تو ہم کو ضروری تھا ٹکڑا بھی نہیں کرنا اور آپ ایسا کیسا بنا ہے. حضرت عمر فاروق کے فضل نے کھڑے رہ کر جواب دیا کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں میرے حصے میں جو کچھ آیا ہے میں نے دے دیا تو وہ یہ بنا ہے. تو یہ جو ہے خلیفہ وقت کے وقت کی بات ہے آپ اندازہ رکھیں. تو میں زیادہ اس بارے میں نہیں کہوں گا. مختلف صاحب سے سنے آپ جو عالم ہے میں تو ایک معمولی پڑھنے والا ہوں تاریخ کا ان کے زبان سے سنیے کہ کیا کیا ہے فاروق میں نظام ادارے کے کیا نہیں کیسے اضافہ کئی ختم کروں گا آپ سے اتنا ہی عرض کروں گا کہ ہندوستان کے ادیبوں اور شاعروں میں اردو کے بہت بڑے غیر مسلم بھی شامل ہیں. اس میں عیسائی بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, غیر مسلم بھی شامل ہیں. تو ایک پریم چند آنی ہے صاحب, پریم چند منشی جو گزرے اردو کے بڑے ادیب گزرے ہیں اور ان کی کئی کتابیں دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ ہوئے ہیں. انہوں نے ایک جگہ ذکر کیا تھا کہ ایک مضمون میں نے لکھا ہے کہ 3 بڑے مذاہب میں فرق کیا ہے. عیسائی مذہب, اسلام اور ہندو مذہب. عیسائی مذہب دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے, عیسائی ہم سے زیادہ انتظار ہے. اس کے بعد مسلمان آتے ہیں, اس کے بعد ہندو آتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے, تو آپ پتہ لگائیے ان کے خیالات وہ مضمون پڑھنے کا ہے جو انہوں نے تعریف کی ہے ہماری طرز تعمیر کی ہندوستان میں, اور پھر ہمارے غذاؤں کی, ہمارے رسومات کی بہت کچھ تعریف کی ہے. البتہ لکھا کہ اس کی بنیاد کے بارے میں بتاتا ہوں جو بتایا کہ عیسائی مذہب میں وہم بنیاد. آپ کو تو معلوم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا, تو رحم کے بارے میں مرسی جسے کہتے ہیں. چنانچہ چرچز میں اس مسئلہ جو ہے رحم کے اوپر زیادہ بڑھ دیا. پھر انہوں نے کہا کہ ہندو مذہب میں کیا ہے, تو بھائی چارہ. بھائی چارہ یہ ہے, اسی وجہ سے ہندوستان میں جو ہے ایک انگریز نے کہا تھا کہ ہندوستان میوزیم, انڈیا از اے میوزیم آف ریسز. یہ ہندوستان جو ہے کئی قسم کی نسلوں کا میوزیم. یہ اور پھر انہوں نے کہا اسلام کی بنیاد انصاف ہے. تو میں نے جب پڑھا کہ تحریر پڑھی تو میں محسوس کیا کہ انصاف میں رحم بھی داخل ہے اور انصاف میں بھائی چارہ بھی داخل ہے. یہ ہے اسلام. پہلا معمولی مضمون ہے, تلاش کے بعد میں نے جب دیہات گیا تھا تو میں 100 سیاح سے تقسیم کیا تھا. زیادہ وقت کا نہیں دیتے ہوئے میں آج کی اس محفل کو جامع مسجد عالیہ کاؤنٹی کے کانفرنس ہال میں آج بتاریخ 22 اگست بروز ہفتہ بعد نماز عصر منعقد ہو رہی ہے, اور جسے ڈاکٹر میر اکبر علی افتخاری مخاطب کر رہے ہیں, اور جو تاریخ اسلام کی 700ویں نشست ہے. میں مختصر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ہی دین و عنوان عہد فاروقی میں نظام عدل سے خیالات اپنے خدا سے ہمیں نوازیں. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. حاضرین کرام, آج کا جو موضوع ہے یہ کوئی نیا موضوع نہیں ہے, بلکہ دنیا نے جب سے تمدن کو دیکھا ہے اس وقت سے یہ عدل و انصاف کا موضوع چلتا ہے. آپ کو شاید تاریخ کا معمولی واقعہ یاد ہوگا کہ سکندر جب ہندوستان کو فتح کیا
اور انہوں نے جو جھگڑا پیش کیا عجیب تھا. ایک نے کہا تھا میں نے اس سے زمین خریدی ہے اور اس میں خزانہ نکلا ہے، میں اس شخص کو کہہ رہا ہوں کہ خزانہ تیرا ہے تو لے لے. اور بیچنے والے نے کہا کہ نہیں، میں نے زمین بیچی ہے، پورے خزانے کے ہر چیز کے ساتھ بیچی ہے، تیرا ہے، اب اس کا تصفیہ ہونا ہے. تو راجہ پورس نے کہا کہ بھائی تم دونوں اس کے لیے جھگڑ رہے ہو، یہ خزانہ بہت سے سرکار ضبط کر لیا جائے. تو سکندر نے کہا کہ تمہارا یہ کیسا انصاف ہے؟ بولے نہیں، ہمارے پاس ایسے ہی جب خزانہ نکلتا ہے تو ہم بہت سے سرکار ضبط کر لیتے ہیں، آدمی ویسے ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ کیا تمہارے ملک میں بارش ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں. تمہارے ملک میں اناج اگتا ہے؟ بالکل اگتا ہے. تو بولے یقیناً یہ جانوروں اور ضعیفوں کی وجہ سے ہوگا، ورنہ تمہارا عمل ایسا نہیں ہے. اللہ تم پر بارش برسائے اور یہ تمہاری کھیتی باڑی ہے. تو یہ مطلب یہ کہ یہ قبل مسیح کا سکندر اعظم ہے. جب سے یہ بات ہے، یہ اہمیت کا حامل ہے کہ عدل و انصاف چلتا ہے. اور ہمارے دین میں تو یہ ہے کہ ایک حکومت، کوئی بھی حکومت کفر اور شرک کے ساتھ تو چل سکتی ہے. مشرکین آپ کی بات حکمران ہو سکتے ہیں، کافر ہو سکتے ہیں، اور کوئی بھی مذہب کا ہو سکتا ہے، لیکن کوئی حکومت ظلم اور زیادتی کے ساتھ قائم نہیں. جب تک کہ انصاف نہ ہو، عدل و انصاف نہ ہو، تو پھر کسی بھی حکومت کی بقا کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت داروں کی امانت واپس کر دو. جس کی امانت ہو اس کو واپس کر دو. اور حکم دیتا ہے کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، دیکھیے بین المسلمین نے کہا، فرمایا کہ اذا حکمتم بین الناس، جب تم انسانوں کے درمیان کوئی فیصلہ کرو تو کیسا کرو؟ تحکموا بالعدل، اور یقین مانو کہ عدل کے ساتھ کرنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے. تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ کبھی بھی فیصلہ کرتے وقت یہ مت دیکھو کہ وہ ہندو ہے، غیر مسلم ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، مشرک نہیں. جب فیصلے کا وقت آئے تو تم عدل کے ساتھ کام لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب المقسطین. اللہ کس کو پسند فرماتا ہے؟ جو عدل و انصاف کرتے ہیں، صحیح فیصلہ کرتے ہیں، حق کو حق، اس کے حقدار کو حق پہنچا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے. یہ ہمارا اصول ہے، اور یہ اصول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چل رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے فاروق نہیں تھے، فاروق بعد میں ہوئے. اور اس کا قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو بیان فرمایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شروع سے فکر عدل و انصاف پر مبنی رہی، اور اللہ تعالیٰ ان کے عدل و انصاف کو پسند فرمایا. ہوا ہے کہ ایک منافق اور ایک یہودی میں قضیہ پیدا ہو گیا، جھگڑا ہو گیا. تو اس کے فیصلے کے لیے کہیں جانا تو تھا. تو منافق کہتا تھا کہ یہودیوں کے پاس جا کے فیصلہ کریں، اور یہودی کہتا تھا کہ نہیں، تمہارے نبی کے پاس جائیں، کیونکہ وہ حق پر انصاف کرتے ہیں. اور منافق چاہتا تھا کہ یہودیوں کے پاس جائے، رشوت دے اور اپنے موافق کر دیں، کیونکہ یہودیوں کا کام تھا کہ رشوت بھی لیتے تھے. خیر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ آئے اور دونوں نے اپنا بیان دیا، اپنا قصہ رکھا.
فیصلہ فرما دیا۔ اب یہ جو منافق تھا، منافق تو بظاہر مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان تو ہوتے نہیں، بظاہر مسلمان ہوتے ہیں، اس کو بڑا رنج ہوا، طبیعت میں انتباس پیدا ہو گیا کہ صاحب ہم تو ان کے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ کر ہمارے موافق فیصلہ نہیں کیا انہوں نے، ایک یہودی کافر کے موافق کر دیا، غصہ آ گیا، دربار سے اٹھا، اور اٹھنے کے بعد اس نے کہا یہ فیصلہ دیکھو میں نہیں مانتا، ایک اور صاحب کے پاس جائیں گے وہ فیصلہ کرے گا۔ یہودی نے کہا کہ چلو، تو یہودی تو اس کی خزا اتاری تھی، وہ حضرت عمر کے پاس آیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، دونوں گئے، آپ دریا اقدس سے باہر نکلے، فرمایا کیا ہے؟ تو بولے بھائی ایک جھگڑا ہے، اس کا آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ تو منافق بیان کر رہا تھا، یہودی نے کہا اے عمر بھائی یہ بات سن لو، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب تمہارے نبی نے اس کا فیصلہ کیا ہے۔ تو بولے اور میرے موافق کیا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا اچھا سرکار نے فیصلہ کر دیا تو میں اس کا بھی فیصلہ کرتا ہوں۔ تو اندر گئے، تلوار لائی اور منافق کا سر قلب کر دیا۔ اب جیسے ہی سر قلب کیا، لوگوں میں چمکیاں شروع ہو گئی کہ صاحب یہ عمر نے مسلمان کا قتل کر دیا، ایک مومن کا قتل کر دیا۔ تو سرکار تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات گفتگو گئی، بات گئی تو آپ نے پوچھا اے عمر کیا تم نے مسلمان کا قتل کیا؟ تو بولے سرکار وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے جبکہ آپ کے فیصلے کو نہ مانے؟ تو آپ مسکرا کر خاموش ہو۔ اسی وقت وحی آئی، جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی بات کو رکھ لیا اور اس کو اصول بنایا کہ اے حبیب فلا وربک، قسم ہے آپ کے پروردگار کی، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتی یہاں تک کہ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ان کے درمیان جو قضیہ تھا اس میں آپ فیصلہ کر لیں، اور لا یحکمون فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور اپنے دل میں وہ حرج کوئی محسوس نہ کریں جب تک کہ وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کی اللہ تعالیٰ نے تائید فرمائی۔ تو میں یہ اس لیے واقعہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطرت سلیمہ میں یہ بات تھی کہ وہ ہر چیز کے وقت عدل و انصاف کی رکھتے تھے۔ اب جب خلیفہ ہوئے تو آپ کی خلافت بہت طریقوں سے انوکھی ہے، کیونکہ آپ نے ایسے ایسے اصطلاحات فرمائی جو اس وقت تک دنیا میں نہیں ہوئی تھی۔ بہت سے اصلاحات ہوئی اور اصلاحات کے بعد آپ نے جب اصلاحات سے فارغ ہوئے تو یہ عدلیات کی طرف توجہ فرمائی کہ عدلیہ کیسے ہو۔ میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں۔ 451 قبل مسیح میں رومن امپائرس نے عدل و انصاف کے لیے ایک چارٹر بنایا تھا، اور اس چارٹر پر آج بھی یورپ بڑا فخر کرتا ہے کہ سب ہمارے پاس یہ چارٹر تھا، ہمارا ہم اس طرح انصاف کرتے تھے۔ تو اس کے جو پوائنٹس تھے سوچنے کے قابل ہیں، اس میں اس نے کہا تھا، میں وہ چونکہ منو لکھ کر لایا ہوں تاکہ کوئی اس میں تبدیلی نہ ہو جائے۔ اس کا پہلا اصول یہ تھا کہ جب عدالت میں تمہیں بلایا جائے تو تمہیں ہر صورت میں حاضر ہونا ہے۔ یہ رومن امپائر کا یہ چارٹر تھا۔ اور اس کے بعد فرمایا اگر مدعی نہ آئے، تمہارے پاس اگر مدعی نہ آئے تو اس کو بلاؤ، اگر وہ نہ آئے تو اسے گرفتار کرو۔ آج بھی ہمارا ہوئی ہے، اگر سمن آئے اور آپ خصوصاً فوجداری میں اگر سمن کی تعمیل نہ کریں تو پھر ناقابل زمان سمن جاری ہو جاتا ہے۔ اس نے اس کا تیسرا یہ تھا اگر مدعی علیہ بھاگ جائے تو اس کو تلاش کرو اور گرفتار کرو، اگر وہ آ جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر بھاگ جائے تو تلاش کرو اور گرفتار کرو۔
اور مدعی علیہ اگر ضعیف ہے، کمزور ہے، بیمار ہے تو اس کو سواری کا انتظام کرو۔ یہ وہ لوگ انسانیت سمجھتے ہیں یہ چارٹر کے لیے۔ اور اگر مدعی علیہ کسی ضامن کو پیش کرتا ہے تو اس کی ضمانت قبول کرو اور مدعی علیہ کو چھوڑ دو۔ تو اس کی ضمانت قبول کرنا ہے۔ انہوں نے یونانی نے اور رومن امپائر نے کہا کہ چھوڑ دو، اور ضامن کس کو بناؤ؟ ایک سوال یہ ہوتا ہے کس کو ضامن بناؤ؟ تو اس نے کہا، اس میں لکھا کہ دولت مند کا ضامن دولت مند ہی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ دولت مند کا ضامن تو غریب ہو، دولت مند کا ضامن دولت مند ہی ہو۔ اور اگر فریقین چاہیں تو صلح کریں تو جج اس کو صلح کی اجازت دے سکتا ہے۔ یہ چارٹر انہوں نے بنایا تھا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چارٹر سب سے زیادہ ترقی پسند اور اس دور کا سب سے، تو وہ یورپین اس پر بڑے اعتراض ہیں۔ اور جب اسلام آیا تو اسلام نے جو عدل و انصاف کا آپ کو تصور دیا وہ بالکل انوکھا ہے۔ عدل و انصاف کا تصور یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ جب کوئی قضیہ پیدا ہو جائے ایسا نہ ہو کہ آپ کسی تائید کریں اور کسی کا حق تلفی کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک جو قضات کے فیصلے ہوتے تھے وہ خلیفہ کی مرضی سے ہوتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوتا کہ جب کوئی کسی کے درمیان مناقشہ پیدا ہو جائے یا کوئی قسم کا جھگڑا پیدا ہو جائے تو وہ سیدھا دربار رسالت میں آ جاتے ہیں۔ اور یہ نہیں مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم یہودی بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم تھا، حالانکہ ایمان نہیں لاتے تھے لیکن یقین تھا کہ جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے تو حق فیصلہ کریں گے۔ حالانکہ یہ اگر مسلمان تھے تو ایسا بھی مسلمان بھی محبت سے کہہ رہا ہے، لیکن نہیں، غیر مسلم کہہ رہا ہے، غیر مسلم کہا کرتے تھے تو وہ اپنے فیصلے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا گیا ہے حبیب آپ ان کا فیصلہ کیجیے یا مت کیجیے، لیکن اگر کیے ان تحکموا بالعدل، عدل کے ساتھ فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان کے چاہے فیصلہ آپ کریں یا نہ کریں، لیکن جب کریں تو عدل و انصاف کے ساتھ کریں۔ اب ہم دور فاروق کی طرف آئیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے تمام اصلاحات کے بعد اس کی طرف توجہ فرمائی، اور آپ نے جو گورنر ہوا کرتے تھے ان کو خط لکھا، ایک طویل خط لکھا، اور جس میں بتایا کہ کس طرح تم کو فیصلہ کر رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ فیصلہ اپنی رضا و رغبت سے مت کرو، دونوں فریقین کو پہلے سن لو، اور سننے کے بعد ان کے درمیان فیصلہ کرنے سے پہلے تمام شواہد کو دیکھو، اور جو گواہ ہو اس کی گواہی کو دیکھو، اور گواہی کے بعد یہ ہے کہ اپنے دل سے فیصلہ مت کرو، پہلے قرآن کو دیکھو۔ حضرت قاضی شریح کے پاس جب وہ قاضی بنے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو خط لکھا کہ دیکھیے قاضی، جب تم فیصلہ کرو تو اپنی رائے سے فیصلہ پہلے مت کرنا، پہلے اس کا جواب قرآن سے ڈھونڈو۔ اگر تمہیں قرآن سے نہ ملتا ہو تو پھر حدیث شریف میں ڈھونڈو، کہ تمہیں یقیناً حدیث شریف میں اور سنت رسول میں وہ بات مل جائے، اس کا جواب مل جائے گا۔ لیکن پھر بھی اگر قرآن میں بھی اس کا حل نہ ملے، سنت میں بھی اس کا حل نہ ملے، احادیث میں بھی اس کا حل نہ ملے، تو پھر اجماع کی ضرورت نہیں کہ مومنین کی کثرت کیا کہتی ہے۔ اور اگر اجماع سے بھی تمہیں کوئی فیصلہ نہ لینے کا موقع ہو تب اجتہاد ہو، تب اپنی عقل سے اجتہاد ہو، اور یہی بعین ہی یہی چیز حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آئی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنایا، جب وہ جا رہے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے معاذ بتاؤ تم فیصلہ کیسے کرو؟ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ میں قرآن سے کروں گا۔ تو پھر آپ نے پوچھا اگر تم قرآن میں نہ پاؤ تو فرمایا یا رسول اللہ آپ کی سنت اور احادیث میں دیکھوں گا۔
پھر رسول رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس میں بھی تمہیں کوئی بات نہ ملے تو پھر آپ نے کہا کہ میں اپنا اشتہار کروں. تو آپ نے کہا یقیناً جاؤ اگر یہ بات ہے تو تم کبھی بھٹکو گے. یہ اصول ہے ہمارے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے دور میں ایک صاحب کو گورنر بنا کر بھیجے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ فیصلہ کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے کہا قرآن سے کروں گا. تو حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں قرآن سے مت کرو. دیکھیے زمانہ بدل گیا ہے. وہ سرکار کا دور تھا یا حضرت علی کا دور ہے. آپ نے فرمایا قرآن سے مت کرو اس لیے کہ تمہارا مخالف بھی قرآن ہی سے دلیل لائے گا تو ایسی صورت میں تمہارے لیے مصیبت ہو جائے گی. حدیث میں دیکھو تو ہمارے پاس جو عدل و انصاف کے جو تقاضے جو معیارات ہیں وہ صرف قرآن حدیث اور اس کے اسی سے کیونکہ سارے علوم اسی میں ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی اپنا ایک دستور بنایا عدلیہ کے لیے. اب اس دستور کو اور وہ جو یورپین کا دستور آپ تقابل کر سکتے ہیں کہ کون زیادہ آگے اور آگے کی طرف نشاندہی کرتا ہے, کون زیادہ ترقی پسند ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو خطوط لکھے تو اس میں انہوں نے سب سے پہلے کہا قاضی کو لوگوں کے فیصلہ کرنے سے پہلے ان کو بلند مقام پر ہونا چاہیے. مطلب یہ کہ قاضی کوئی کمزور آدمی, کوئی غریب آدمی ایسا نہ ہو, اور قاضی اگر ہو تو بارو ہو, معزز ہو. اس کی وجہ بارو ہو, معزز ہو اور مال والا ہو. اس لیے اگر مال والا ہوگا تو رشوت نہیں دے گا, کسی کے دباؤ میں نہیں آئے گا. معزز ہے تو روسا کے دباؤ میں نہیں آئے گا. اگر وہ غریب ہے وہ غریب تو دباؤ میں آ جائے گا. یہی وجہ ہے کہ آج سسٹم ہمارا تباہ ہے کہ ہم پورے نیچوں کو اوپر دوسرے لوگوں کو اوپر کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے سارا سسٹم تباہ ہو گیا. لیکن حضرت عمر کا قول ہے کہ کبھی کسی غریب کو قاضی مت بناؤ, مفلس کو قاضی مت بناؤ, بلکہ دولت مند کو, معزز لوگوں کو بناؤ, کیونکہ وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے. پہلا رسول آپ نے فرمایا. اور اس کے بعد فرمایا کہ جب مدعی اپنا دعویٰ پیش کرے تو مدعی کو عدالت میں حاضر ہونا چاہیے. اور فرمایا کہ بار ثبوت مدعی پر ہے, مدعی پر نہیں. آج بھی ہمارے پاس وہی ہے, یعنی آج کا جو عدلیہ کا سسٹم ہے وہ بھی اسی کا چربا ہے. تو مدعی پر اس بار ثبوت نہیں ہے کہ آپ کسی پر الزام لگا رہے ہیں تو الزام جب لگا رہے ہیں تو اس کا ثبوت دینا ہے. تو فرمایا کہ بار ثبوت مدعی پر ہے اور مدعی کے لیے شہادت دے. مدعی شہادت پیش کرے. اگر مدعی کے لیے لوگ اپنے اس کام سے انکار کرتے, آپ نے جو الزام لگایا تھا اس الزام سے وہ انکار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ سر میں نے کیا ہی نہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں جب ایسا ہو تو مدعی گواہ پیش کرے, شہادت دے. تو مدعی شہادت دے. اگر شہادت بھی نہیں ملتی ہے, یہ بات ایسے قضیے ہوتے ہیں کہ یہاں شہادت نہیں ملتی, تو حضرت عمر نے فرمایا کہ پھر مدعی کو قسم دلاؤ. قسم دلاؤ. آج ہمارے پاس بھی قسم دلائی جاتی ہے, وہ ایک فارمالیٹی ہے, کوئی قسم کی ہے ہی نہیں. اور آپ جھوٹ گواہی دے لیں, کچھ بھی گواہی دے لیں, جو چاہے گا کوئی پرواہ نہیں کرے. لیکن جب جھوٹ گواہی کا تو سوال ہی نہیں تھا, اور اگر کوئی جھوٹی گواہی میں ملوث ہو جاتا تو پھر اس کے لیے دوسری گواہی دینے کا سوال ہی ختم ہو جاتا. تو فرمایا کہ قسم دلاؤ, اور مدعی یہ بھی چاہیے کہ وہ قسم کھائے کہ یہ صاحب کو انہیں نہیں کیا ہے. اور ہر حالت میں جب عدالت سے تمہیں بلایا جائے تو تم کو آنا ہوگا, کسی بھی صورت سے آنا ہے اور اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. اور فرمایا کہ قاضی فیصلہ اگر کرتا ہے, اگر کوئی قاضی اپنا فیصلہ کر دیتا ہے تو اس کو اختیار ہے کہ پھر اس میں نظر ثانی کرے. ہمارے پاس اگر فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ نظر ثانی نہیں کر سکتا, وہ اپیل کرنا پڑتا ہے. لیکن یہی قاضی جو جس نے فیصلہ دیا ہے اس کو حق ہے کہ وہ پھر نظر ثانی کر سکتا ہے. تو یہ آپ نے اصول بنائے
اور رسول بنا کر ہر گورنر کو بھیج دیا کہ یہ قاضی ہونے تک، قاضی کے قضا ہونے تک اس سے کوئی ہٹنا نہیں چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا کہ قاضی جب قضا کے عہدے پر بیٹھتا ہے تو اس کے آگے سب یکساں، چاہے خلیفہ ہو یا کوئی غلام ہو یا عام آدمی ہو، سب یکساں۔ اس کی مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عملاً پیش فرمائی۔ حضرت ابی بن کعب ایک صاحب تھے، ان کا جھگڑا ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کچھ مناقشہ ہو گیا، تو نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ عدالت میں چلے گی بات۔ اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، آپ قاضی تھے۔ جب ان کی عدالت میں یہ مقدمہ پیش ہوا تو مدعی بھی آئے، ابی بن کعب بھی آئے، اور مدعی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ جیسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضرت زید بن ثابت کھڑے ہو گئے، احترام۔ صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ کو میرا احترام کرنا نہیں چاہیے، میں اس وقت خلیفہ کے طور پر نہیں آیا ہوں، مدعی کے طور پر آیا ہوں، تو میں اور دونوں برابر ہیں۔ تو آپ ابی بن کعب کے بازو بیٹھے، تبھی وہ خلیفۃ المسلمین سمجھ کر بڑے داغ میں آ رہے تھے، تو شہادت تو حضرت عمر نے کہا کہ ہمیں پر شہادت نہیں ہے، تو ابی بن کعب نے کہا کہ بھائی جب شہادت نہیں ہے تو پورے قانون آپ کو قسم مل جائے گی۔ تو حضرت زید بن ثابت جو قاضی تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ سے قسم مت لو، کیونکہ آپ کا جو مرتبہ اور رتبہ ہے، قسم مت لو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، آپ نے فرمایا کہ تم قضا کے قابل نہیں ہو، کیونکہ میں اور وہ دونوں برابر ہیں، میں اور وہ دونوں برابر ہیں، اور دونوں میں فرق مت کرو جب تک کہ تم ایسا نہیں کرو گے تم قضا پہ قائم نہیں رہ سکتے۔ تو یہ ہے آپ نے فرمایا کہ قضا کے اندر خلیفہ، غلام، عام آدمی سب برابر ہے۔ آج ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سر، ایک منسٹر پر داغ لگ جاتا ہے، کورٹ کو جاتے ہیں، منسٹر کو استثناء مل جاتا ہے، کیوں منسٹر ہے؟ نعوذ باللہ، یہ کون سا عدل انصاف ہے؟ اگر آپ پریزیڈنٹ بھی دعویٰ کرتے ہیں پھر تو سمجھیے کہ پریزیڈنٹ کا تو سوال ہی نہیں آنے، جب پرائم منسٹر آنے کا سوال ہی نہیں، کیونکہ بہت بڑے لوگ ہیں، تو اس کو استثناء مل جاتی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں نہیں، میں خلیفۃ المسلمین ہوں، یہ ان کی حکومت کی کہاں ہے؟ 11 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے۔ اس زمانے میں آج کے سپر پاور کے پاس بھی اتنی حکومت نہیں ہے، 11 لاکھ مربع میل کے احاطے پر حضرت عمر کی حکومت تھی، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، جب عدالت میں آئیں گے تو میں اور مدعی دونوں برابر ہیں، دونوں برابر۔ اسی طرح آپ کا طریقہ تھا کہ جب کبھی قاضی کو مقرر فرماتے امتحان لیتے، عملی امتحان، آج بھی ہمارے پاس امتحان ہے لیکن وہ فوکس کریں امتحان کو، اس کا کوئی موازنہ نہیں، آپ امتحان لیتے اور اگر اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو ان کو قاضی بنایا جاتا ہے۔ ایک دفعہ آپ خود اپنی مثال لے کر ایک حضرت قاضی شریح، تو جب وہ قاضی بنانا چاہا تو امتحان لیا، ایک صاحب سے آپ نے گھوڑا خریدنا چاہا، خریدا نہیں، لیکن اس شرط پر لیا کہ پہلے میں اس کو آزما لوں گا گھوڑے کو اور اس کے بعد خریدوں گا۔ اب آپ نے گھوڑا لیا اور ایک دوسرے سوار کو کہا کہ بھائی سواری کر کے دیکھو کہ یہ کیسا ہے۔ تو وہ جب سوار اس گھوڑے کو لے کر گیا، اس کو ٹھوکر لگی، گرا، زخمی ہو گیا، غائبدار ہو گیا۔ تو اب حضرت عمر نے وہ گھوڑا جو غائبدار ہو گیا تھا، گھوڑے والے کو واپس کرنا چاہا، تو اس نے کہا میں نے کہا میں تو اچھا گھوڑا دیا تھا، آپ تو یہ زخم والا یہ غائبدار ہو گیا۔ تو بولے نہیں، آپ کا گھوڑا لے لیجیے۔ تو اس نے کہا نہیں، تو چلیے کس کو سالس بنائیں گے؟ تو سالس حضرت قاضی شریح کو بنایا گیا، کیونکہ یہ صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں، اور ان کی عقل و فراست بہت مشہور ہے، کتابوں میں حضرت کے بڑے قصے ہیں اور بہت ان کی عقل و
حدیث فرماتے ہیں یہ افضل مدینہ ہے، یعنی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے، بہت مشہور آدمی ہے. ان کے پاس گئے، حضرت عمر بھی گئے، وہ شخص بھی گیا اور اس نے کہا کہ یہ سب میرا گھوڑا تھا، میں نے دیا اور وہ عیبدار ہو گیا، آپ کو مجھے واپس کرتے ہیں. دونوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا بیان؟ تو ہاں میں نے دیا، اس بات پر لیا کہ میں آزما کر خریدوں گا، اب میں لینا نہیں چاہتا. تو آپ نے فرمایا نہیں. دونوں کی باتیں سنی، دونوں کی باتیں سننے کے بعد حضرت خالد شریح نے فرمایا دیکھیے آپ نے اگر اجازت سے سواری کی تھی تو آپ کو گھوڑا اپنے پاس ہی رکھنا چاہیے، اور اگر بغیر اجازت آپ نے اگر سواری کی تھی تو آپ کا خصوص نے گھوڑا اسی رکھنا چاہیے. اب اگر بغیر اجازت آپ نے کیا ہے تو آپ کو گھوڑا رکھ لینا چاہیے. اور آپ کو تو آپ حضرت عمر نے کہا کہ اے قاضی شریح حقیقت میں ایسا ہی فیصلہ ہونا چاہیے تھا، لہٰذا ان کو کوفے کا گورنر بنا دیا، کوئی کوفے کا قاضی بنا دیا. تو یہ کیا تھا؟ دراصل امتحان تھا، ٹیسٹ لیا جا رہا تھا کہ کسی سے بھی جب بھی قاضی بنانے کی بات آتی تو حضرت عمر اس سے ٹیسٹ لیا کرتے تھے. اور حضرت عمر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے راتوں میں نکلتے تھے رعایا کی خبر گیری کرنے کے لیے، یہ آپ کا عمل تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ عدالتوں میں بھی چلے جاتے تھے، عدالتوں میں کبھی دیکھنے کے لیے چلے جاتے اور کبھی آپ اپنا ہی حصہ لے کر پہنچ جاتے کہ دیکھیں یہ کیسے فیصلہ کرتا ہے. اور جو کوئی ادب کرتا یا پھر آپ کا اکرام کرتا تو آپ اس کو سزا سے ہٹا لیتے تھے. تو یہ اکرام تھا قضا کا. اور آپ فرماتے ہیں کہ جب تک کہ قاضی سیدھا نہ ہو تو پھر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. آپ نے 3 باتوں کا ایک بڑا اہتمام کیا، قاضیوں کو سلیکٹ کرنے میں، قاضیوں کو منتخب کرنے میں 3 باتوں کا بڑا اہتمام کیا. پہلی بات یہ کہ کوئی قاضی جو بننے والا ہے کوئی معمولی آدمی نہ ہو اور بڑا فقیہ ہو اور علم والا ہو، معزز ہو اور دولت مند ہو. دیکھیے ابھی میں نے کہا کہ دولت مند اس لیے کہ وہ رشوت نہیں لے گا، رشوت کی روک تھام فرمانی. پہلے ہمارے پاس بھی کہا جاتا تھا کہ صاحب عدلیہ ہمارا جو ہے بہت پاک صاف ہے، لیکن اب پاکی صافی اس کی ختم ہو گئی. کیونکہ اب دعوت میں جو فیصلے آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں وہ خود دیکھتے ہیں کہ صاحب وہ بڑے کسی اور کے کنٹرول میں. ورنہ پہلے ایسا ہوتا 5-7 سال پہلے بھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی سپریم کورٹ ہو کوئی بھی ہو اس کی کسی کے دعوت میں نہیں آتی کہ ہمارا ایسا ہو گیا ہے، ذہن ایک ہو گئے ہیں، کوئی بھی ہو ذہن ایک ہو گئے ہیں. تو لہٰذا وہی عمل ہوتا ہے جو چاہتے ہیں، جو ان کے آقا چاہتے ہیں وہی عمل ہوتا ہے. تو وہاں ایسا نہیں ہے، حضرت عمر کے پاس ایسا نہیں ہے کہ صاحب کسی کے دعوت میں نہ آئے، لہٰذا معزز ہونا چاہیے، کسی سے رشوت نہ لے، وہ اس کو دولت مند ہونا چاہیے. اور فقہ میں اور علم میں زیادہ بہت زیادہ مرتبہ رکھنے والا ہو. کیوں؟ ایک قضا بہت مشکل کام ہوتا ہے، کسی کا فیصلہ کرنا بہت مشکل کام. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے چن کر جو قاضی بنائے اپنے اعتبار سے وہ ہیرے تھے. مدینہ شریف کی جو قضاءت آپ نے دی حضرت زید بن ثابت کو دی. آپ کو معلوم ہے کہ وہ صحابی ہیں جس کے لیے قرآن میں آیت نام کے ساتھ ہوتی پورے احزاب میں. اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قضاءت دی کیونکہ آپ بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے عالم تھے. تو لہٰذا آپ نے ان کو قضاءت پر مدینہ شریف کی قضاءت جو 17 مقام ہے وہاں کی قضاءت عطا فرمائی. اور آپ کاتب وحی بھی تھے. اور سب سے بڑی بات کہ سریانی اور عبرانی زبان کو بہت بڑا حقوق حاصل ہے. تو یہ باتیں بہت کام آتی ہیں. اور فقیہ تھے، یعنی فقہ پر بڑا حقوق رکھتے تھے، کئی مسائل پر بڑا حقوق رکھتے تھے. اور اسی طرح کوفہ کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود کا انتخاب فرمایا. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا درجہ بہت بلند ہے. آپ وہ ہیں جس کو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 اصحاب کو مقرر فرمایا تھا کہ تم ان سے قرآن کی تفسیر پوچھو، جو مسائل ہیں پوچھو. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ بھی قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، حالانکہ عربی تھی. جب پوچھنا آپ کے لیے آتے تو سرکار
اور حکم دیا تھا کہ میرے غیاب میں 6 لوگوں سے پوچھو، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس۔ یہ لوگ 6 لوگ تھے جو قرآن کی تفسیر بتاتے تھے، فقہ کے مسائل بتاتے تھے۔ یہ وہ شخص ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، ہم حنفی فقہ کے مسلک کے ہیں، اور حنفی مسلک کا جو ابتدا ہوتی ہے یا جو ان کے سرخین ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہے، کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے مسائل کا استنباط حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہی اصول سے ہوتا ہے۔ تو ایسے بڑے فقیر الاثر جو صحابی تھے، ان کو آپ نے کوفے کا گورنر بنایا، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کوفے کا گورنر بنایا، حضرت عبداللہ بن مسعود کو وہاں کا قاضی بنایا۔ اور اسی طرح بہت سے ایسے ہیں، جیسے کہ فلسطین کا عبادہ بن الصامت کو بنایا، بہت بڑے صحابی، سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کاتب وحی تھے، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ سرکار کے زمانے میں آپ کے سامنے انہوں نے حفظ قرآن فرمایا۔ چند صحابہ تھے جو سرکار کے دور میں حفظ کرتے تھے قرآن کا، اس میں یہ عبادہ بن الصامت بھی ہیں۔ تو یہ بہت بڑے فقیر بھی ہیں، اور آپ کا درجہ کاتب وحی بھی ہیں۔ جب کاتب وحی ہیں تو ان کے بارے میں آپ رمق برابر بھی شک نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اگر کاتب وحی کے لیے شک رکھیں تو کہ قرآن میں شک پیدا ہو جائے۔ تو یہ بہت بڑے بلند پائے۔ تو اس قسم کے بڑے بڑے لوگ کہ جن کا مقام بہت بڑا ہے، تب یہ وہ لوگ تھے جو حق کے سامنے بھی جھک کے باطل کے سامنے جھکنے والے نہیں، رشوت تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو آپ نے ایسا انتظام کیا کہ سب یہ کسی قسم کی بدعنوانی اس میں نہ ہو، اور کسی قسم کی رشوت یا وغیرہ وغیرہ کوئی چیز نہ ہو، انہیں پائے، اور عدل و انصاف قائم رہے۔ اور یہ عدل و انصاف کب تک تھا؟ بنی امیہ کی جب حکومت قائم ہوئی، دیکھیے حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان آئے، یہ نظام چلتا رہا، حضرت علی تشریف لائے، نظام چلتا رہا، اور حضرت امیر معاویہ کی جو حکومت تھی تو یہ نظام چلتا رہا۔ لیکن جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے بعد حکومت ہی تبدیل ہو گئی، اس کا نظریہ ہی تبدیل ہو گیا، تو اس کے بعد یہ سسٹم ختم ہو گیا۔ آج ہم اگر اس معاملات کو، سارے معاملات کو موجودہ نظام سے اگر کمپیئر کرتے ہیں، اس کا تقابل کرتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کئی چیزیں ہیں جو آج جاری ہیں، جیسے کہ اگر سمجھ جائے تو آپ آئے تو گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو جائے گا۔ لیکن جہاں رشوت نہ لو یا صلاحیت کیا ہوا ہے، کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جج ایسا ہے ہائی لیول پر کہ جو اس سے ابھر رہا ہے، اور اگر وہ اس کی مجبوری بھی ہے، حکومت کا کوئی سسٹم ایسا ہو گیا ہے کہ جب تک کہ آپ اس کو نہ سنیں گے اور آپ کو نہیں رکھے گا، جیسے حکومت کہے گی ویسا ہی کرنا پڑے گا۔ آج عدلیہ سیاسی کرداروں کے، سیاسی لوگوں کے قابو میں آ رہا ہے، جیسے بھی وہ چاہتے ہیں ویسا ان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ حالانکہ عدلیہ کا کام یہ نہیں ہوتا، جب تک عدلیہ غیر جانبدار رہتی ہے حکومت سیدھی چلتی ہے، اور جب عدلیہ غیر جانبداری کو چھوڑ دیتی ہے تو حکومت ڈاواڈول ہو جاتی ہے۔ آج سے 7-8 سال پہلے بھی، 10 سال پہلے بھی ہماری عدلیہ بالکل آزاد تھی، کسی حکومت کے دباؤ میں نہیں آتی۔ لیکن آج اگر آپ دیکھیں، آپ ہزار تمام اخبار پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آج جو عدلیہ ہے وہ مکمل دباؤ ہے۔ آپ اگر زیادہ کہیں گے تو سب کنٹمپٹ آف کورٹ کی بات آ جائے گی، لیکن یہ ہے کہ مکمل دباؤ میں ہے۔ اگر اس دباؤ سے ہٹنا ہے تو انہیں دیکھنا پڑے گا کہ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے اصول بنائے تھے۔ حالانکہ دیکھیے آج تعلیم میں ترقی ہے، ہر چیز میں ترقی ہے، ذرائع تعلیم میں ترقی ہے، نشر و اشاعت میں ترقی ہے، لیکن ذرا اندازہ لگائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چارٹر پیش کیا تھا، جو عدلیہ کا دستور پیش کیا تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا، آپ کو حیرت ہوگی، یہ صحابہ کا یہ عالم تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو واقعہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ کھانے میں میٹھا آ گیا، تو آپ نے اپنی
زوج محترمہ سے پوچھا کہ آج میٹھا ہے؟ کیونکہ اتنا روزینہ ملتا تھا کہ صرف کھانا کھانے کے لیے باقی بچتا زیادہ بچتا نہیں تھا. لیکن خلیفہ ہے. آج ہمارا جو ایک معمولی منسٹر بھی ہے تو وہ ارب پتی وغیرہ اور کیا کیا ہے. تو زوج محترمہ نے فرمایا نہیں، میں روز تھوڑا تھوڑا بچا رہی تھی اور بچا کر کچھ جب پیسے جمع ہوئے تو میں نے میٹھا پکایا خاموش ہو گئی. اس کے بعد جب دوسرے سے روزینہ آنے لگا تو وہ پیسے کم ہو گئے. بیوی حضرت جو زوجہ محترمہ نے پوچھا کہ کیا پیسے کم ہو گئے؟ تو بولے بیوی آپ بچا رہی تھی، اس کا مطلب وہ زیادہ ہے. اب وہ زیادہ ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. کھانا جتنا مل جائے ہو جائے. کتنی اطمینان اور کتنا توکل ہے اندازہ لگائیے. حضرت عمر کا بھی وہی تھا. ابھی آپ نے سنا کہ 2 کپڑے کیسے ہو گئے، کھڑے ہو گئے. آج آپ کسی منسٹر کو بول سکتے ہیں حضرت خطبہ دے رہے ہیں، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اے عمر پہلے خطبہ روکو اور پہلے بتاؤ کہ تم کو 2 کپڑے کیسے ملے، کہ تم یہ مطلب خلیفہ ہو کر 2 لے گئے اور ہم کو ایک دیے. تبھی آپ جواب دے ہی رہے تھے. حضرت کے صحابہ نے فرمایا اس کا جواب میں دیتا ہوں. مجھے جو مال غنیمت میں کپڑا ملا تھا میں نے بابا جان کو دے دیا، اس لیے آپ کے پاس 2 ہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. جب بیٹھ گئے کتنی عدل و انصاف کی اور آزادی کا معیار تھا. اندر لگائیے کہ ایک عام آدمی خلیفہ سے سوال کر رہا ہے اور یہاں ایک معمولی عہدیدار سے سوال نہیں کر سکتے. خلیفہ یا پرائم منسٹر کی تو بات ہوئی ہے، معمولی سے وہ نہیں کر سکتے آپ. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب ظلم و زیادتی بڑھ جاتی ہے، عدل و انصاف جب ظلم بڑھے گا تو یقیناً عدل و انصاف ختم ہو جائے گا. تو حکومت قائم نہیں رہتی. ایک واقعہ سناتا ہوں، شاید تھوڑا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. روم سے سفیر آئے حضرت کے دور میں، اور مدینے میں آ کر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی وہ آپ کا جو خلیفہ ہے اس کا ایوان کہاں ہے، محل، کیونکہ ان کے پاس محل ہوتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے خلیفہ کا کوئی ایوان نہیں ہے، وہ معمولی سے گھر میں رہتے ہیں، وہیں پر جا کر دیکھو. تو اس نے کہا بتاؤ گھر کہاں ہے؟ تو سمجھا گھر شاندار ہوگا. وہ گھر کے پاس گیا تو دیکھا کہ ایک جھونپڑی ہے، اس پر خس لگا ہوا ہے، جو ہے لگا ہوا چھت ہے اور چھوٹا سا کمرہ ہے. تو اس نے کہا یہ تمہارے خلیفہ کا کمرہ ہے؟ تو یہاں. تو اندر گیا، دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف نہیں فرماتے. تو اس نے کہا کیا کرنا، آپ کے خلیفہ تو نہیں مل رہے. تو انہوں نے کہا دیکھو ڈھونڈو، وہ کسی کہیں نہ کہیں غریبوں کی خبرداری کر رہے ہوں گے، جا کے ڈھونڈو. اس نے کہا ایک خلیفہ ہے. وہ گیا، دیکھا کہ ایک جھاڑ کے نیچے آپ استراحت فرما، جھاڑ کے سائے میں، کوئی باڈی گارڈ نہیں، کچھ نہیں، آپ کے پاس ہتھیار نہیں. تو اس نے کہا اے خلیفہ تم اتنے اطمینان سے سو رہے ہو، مجھے معلوم ہے، ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ تم اتنا انصاف کرتے ہو کہ کسی سے تمہیں خوف نہیں. اور ہمارے بادشاہ کو دیکھو کہ بغیر باڈی گارڈ کے نکل نہیں سکتا، کیونکہ ان کا ظلم اتنا بڑا ہوا ہے کہ کوئی کسی سے بھی اس کو خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. تو یہ کون غیر بول رہا ہے؟ کیا خلیفہ آپ انصاف کرتے ہیں کہ کسی سے آپ کو خطرہ نہیں ہے اور آپ کو باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا عظیم الشان جو عدلیہ کا انتظام تھا، نظم و ضبط تھا، وہ کوئی اور حکومت پیش نہیں کر سکتی. جو بھی ہے سب یہ انہیں کے پوشن چینی کر رہے ہیں، انہیں سے یہ سیکھ رہے ہیں. اس واسطے کہ جیسے ابھی سنا کہ گاندھی جی نے کہا کہ اگر حکومت کرنا ہے تو عمر جیسی حکومت کرو. تو وہ یہ کہاں کر سکتے ہیں؟ عمر جیسی حکومت کہاں کر سکتے ہیں؟ تو آپ کا دنیا جو نظام عدل تھا انتہائی عصری تھا. حالانکہ وہ زمانہ بہت پرانا ہے لیکن انتہائی عصری زمانہ تھا. اور اس عصری زمانے کے بعد آج تک پھر ویسا کوئی نظام پیش نہیں کر سکتا. خود جب بنی امیہ آئے، پھر عباسی آئے، تو انہوں نے ایسا سسٹم نہیں رکھا. وہاں تو ظلم و زیادتی کا دور تھا. جب یہ خلفاء خلافت ختم ہو گئی، خلافت راشدہ ختم ہو گئی اور بادشاہت شروع ہو گئی، بنی امیہ آئے، پھر بنو عباس آئے، تو یہ لوگ ایک دوسرے کی مخالفت میں کیا ہوا، انہوں نے اس کو بادشاہت بنا دیا
اور وہ عدلیہ کا نظام بھی ختم ہو گیا. ان کے دربار میں جانا ہی بہت بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا. یہاں تو ایسا ہوتا کہ آپ نے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی آپ سے پوچھا گیا کہ خلیفۃ المسلمین آپ یہ بتائیے کہ عدالت قائم کہاں ہوگی؟ تو آپ نے کہا مسجد سے بہتر کوئی نہیں، مسجد سے بہتر کوئی مقام نہیں ہے، کیونکہ مسجد تو خصم کھانا ہو تو بھی مسجد میں کھاؤ گے، فیصلہ کرنا بھی ہو تو مسجد میں کرو گے. تو آپ نے مساجد کو بھی عدالت بنا دیا. تو یہ ایک خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ حضرت عمر بن فاروق ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عدلیہ کا سسٹم پیش کیا، جو عدلیہ کا آپ کے سامنے نظام پیش کیا، وہ آج تک بھی اس کو کوئی نہیں کہا. جو بھی جس نے نظام ہے، جو بھی چاہے یورپ کے ہو، ہندوستان کے ہو، کہیں بر صغیر کے ہو، کہیں کی، سمجھ لیجیے کہ انہی سے کچھ کسب کی ہوئی باتیں. اور ہمارے پاس جو دستور ہے، اور دستور میں جو عدلیہ کا سسٹم ہے بہت عظیم الشان ہے، لیکن مصیبت یہ کہ اس پہ عمل نہیں ہوتا. یہاں عمل بھی ہوتا ہے. یہ نصیب یہ کہ بہت شاندار قسم کا یہ چارٹر آپ نے پیش کیا کہ اس کی نظیر نہیں، اس کی مثال نہیں. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو کیا کہا جاتا ہے؟ بہترین سنہرا دور کہا جاتا ہے، کہ جس میں ایک ہی گھاٹ پر بکری اور شیر پانی پیتے، کسی کو خوف ہی نہیں تھا. خوف کیسے ہوا؟ جبکہ حضرت عمر جو خلیفۃ المسلمین ہے وہ سب کی کچھ بنائی پر کھڑا ہوا. تو ان چند خیالات کے ساتھ میں اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں. اور جی اگر اس سے ہوگا تو ضرور آپ کو جواب. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ قرآن سے دیکھیے میں انٹرپریٹیشن میں نہیں کہا، سوالات پورے سنے تھے اس کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میں آپ کو صحابہ کرام اٹھ جاتے ہیں. ایک صحابی ہے ان کی خدمت کے لیے اٹھ گئے ان کی بتا دی. حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب محفل میں آتے تو وہ ایسا ان کو حکم تھا کہ کوئی صحابہ مجھے نہ اٹھے. دوسری بات اور ایک تیسری بات یہ آپ ایک کے بعد ایک کریں تو نہ ہو نہیں جواب کبھی ایک کا جواب نہیں. دیکھیے آپ نے فرمایا حضرت علی قرآن سے نہیں کرتے، یہ غلط ہے. حضرت علی باب العلم ہے. حضرت علی کے علم کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینہ العلم و باب، کہ وہ میں مدینہ شہر علم ہوں اور اس کے دروازہ ہے. حضرت علی کا جو علم تھا وہ انتہائی عظیم شان تھا. وہ فیصلہ فرماتے. دیکھیے انہوں نے قاضی سے کہا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں قرآن سے نہیں پڑھتا، کیونکہ قاضی ان کے علم کے برابر نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ پھسل جائے. اور آپ دیکھیں گے کہ جب قرآن سے آپ بحث کریں گے کہیں تو آپ بھی قرآن سے دلیل لاتے ہیں اور وہ دوسرا خالد بھی قرآن سے دلیل لاتے ہیں. تو دلیل دونوں طرح سے جو دلائل آتے ہیں وہ قرآن سے آتے ہیں. تب جو قاضی ہے فیصلہ کرنے والا ہے پریشان ہو جاتا ہے. اس لیے سرکار حضرت علی نے فرمایا کہ تم قرآن ہی کو دلیل مت بناؤ. دیکھیے الفاظ میں قرآن ہی کو دلیل مت بناؤ، سنت سے فیصلہ کرو، کیونکہ قرآن و سنت الگ نہیں ہے. ایک جواب آپ کا ہوگا. دوسری چیز، حضرت عمر جب تشریف لاتے تو لوگ کھڑے ہو جاتے. تو جب حضرت عمر تشریف لاتے تو بطور مدعی علیہ تشریف نہیں لاتے، محفل میں تشریف لاتے. اور آپ کے مرتبے اور آپ کا مرتبہ تو یہ ہے کہ لو کان نبی بعدی لعمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے. آپ کا وہ مرتبہ ہے. اس کے لیے کھڑا ادب سے کھڑا ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تشریف لاتے محفل میں تو لوگ کھڑے ہوتے ہیں. آپ کتابوں میں آپ حدیث میں دیکھیے کہ ان کے لیے احترام کھڑے ہو جاتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے حکم دیا ہے کہ مدد کوئی بھی مدد دیے جب میں آؤں. ایسا کہیں بھی آپ مجھے بتائیے تو نہیں معلوم کہ سرکار نے کہا اللہ تعالیٰ کی عظمت کے لیے نماز پڑھنا ہے. اس کے علاوہ ہاں اللہ تعالیٰ کی عظمت کے لیے نماز پڑھنا ہے. رسول کی نماز نہیں پڑھنا ہے. نماز یہ احترام کھڑا ہونا ہے. احترام تو اللہ تعالیٰ کے لیے.
کیوں عام آدمی کے لیے نہیں ہے؟ باپ کو آپ تھپڑ مار دیں گے، عام آدمی کے لیے پھاڑنے میں اور تھپڑ مارنے میں بہت فرق ہے۔ دیکھیے احترام کا مطلب یہ ہے، احترام کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو عزت دیں۔ اللہ کے سوا کسی کو عزت دیں تو کیسی بات ہو؟ عزت تو اللہ کے لیے۔ جی نہیں، آپ غلط کر رہے ہیں۔ فَلِلَّهِ، دیکھیے قرآن سے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ قرآن شریف میں فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اللہ کے ہی لیے عزت ہے، وَلِرَسُولِهِ، اس کے رسول کے لیے عزت ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور پھر مومنین کے لیے عزت ہے، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافقین اس کو نہیں جانتے۔ اس میں ایک بات تو بیٹھے نہیں ذرا سا ان کا سوال کلیئر ہے۔ کوئی آ رہا ہے تو اٹھنا بول کے اس کے دل میں چاہت ہے تو اس کے لیے منع ہے۔ دیکھیے ہاں، اگر فرض کیجیے میں آؤں تو آپ لوگ منع کریں گے؟ مگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ صاحب میں آتے ہی سب کھڑے ہو جائیں میری ادب سے، تو سرکار نے فرمایا جس کے ذہن میں یہ خیال ہے تو یہی کانٹیکس میں میرا سوال نہیں بولے آپ سوال تو نہیں ہے، کلیئر ہوگی بات۔ اگر میں چاہتی ہوں کہ سب فرض کیجیے میں آپ محفل بیٹھی ہوئی میں چاہوں کہ سب کھڑے ہو، آپ کے دل میں تمنا ہے، تمنا اگر ہو جائے سب کھڑے ہو جائیں ادب سے میرے چاہ، تو پھر آپ کا خراب دولت میں آپ ٹھکانا وہاں جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ 6 صحابہ کرام ایسے تھے جس کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام کو قرآن میں عبور حاصل نہ تھا۔ سنیے آپ سنیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات حدیث مشہور ہے کہ عشر مبشر 10 صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی۔ دو الگ الگ چیزیں نہیں، صحابہ کرام کے اوپر یہ تہمت آ رہی کہ وہ قرآن نے سمجھتے ہیں۔ جی میں مثال دیتا ہوں، قرآن شریف کی آیت نازل ہوئی کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل۔ کھاؤ پیو، کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، کہاں تک؟ حتى يتبين لكم الخيط الابيض، سفید دھاگا، من الخيط الاسود، کالے دھاگے سے ممیز نہ ہو جائے، ثم اتموا الصيام الى الليل، پھر رات تک روزہ رکھو۔ ایک صحابی ایک کالا کتب آپ کو سیئر میں اور کتب حادث میں مل جائے، ایک کالا دھاگا اور سفید دھاگا رکھیے تکیے کے نیچے رکھتے تھے، اور جب دونوں کو ممیز ہو جاتا تھا جب تک آپ کھاتے تھے، تو صحابہ نے دوسرے صحابہ نے سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ایسا کرتے ہیں، تو آپ نے ان کو ڈانٹا نہیں، ان کو کوئی برا بھلا نہیں کہا، آپ نے کہا کہ کیوں ایسا کرتے ہو؟ تو وہ سرکار کو حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، تو سرکار مسلمان کو فرمایا دیکھو ایسا نہیں ہے، یہ ایسا ہے کہ سیاہی سے سفیدی نمودار ہو جائے، اس کے معنی بولیے سب سمجھنے میں ہوتا ہی کہ نہیں جب کہ اہل عرب تھے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن شریف کی آیت نازل ہوتی تو پھر وہ جا کے سرکار سے پوچھتے کہ اس کا مطلب فرمائی یا رسول اللہ سے کیا مطلب ہے؟ قرآن کی تشریح حدیث میں ہے، حدیث سے سمجھو، ڈائریکٹ قرآن نہیں۔ ڈائریکٹ تو کچھ دیکھیے، کوئی اگر یہ سمجھے کہ صاحب قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا علامہ بن گیا تو اس کا ٹھکانا گزر یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا۔ اب ہم بولتے ہیں نا قرآن کتاب ہدایت بولتے ہیں، ارے خود قرآن کو پڑھا کے یہ کتنوں کو گمراہ بھی کرتی ہے، کتنوں کو ہدایت بھی دیتی ہے۔ تو ہدایت کب ملے گی؟ جب آپ قرآن کو حدیث سے سرکار کی سنت سے سمجھیں گے، اپنے دل سے سمجھیں گے، اپنے دماغ سے سمجھیں گے تو گمراہ ہے۔ صحابہ کرام اہل زبان تھے، اہل عرب تھے صحابہ۔ نہیں آپ کچھ فرما، قرآن جو ہے کسی کو گمراہ نہیں کرتا، لوگ اسے غلط یہ کرتے، یضل بھی اس کے ذریعے قرآن میں جاتے، میں نہیں بول رہا تھا اسی سے نہیں کرتا۔ قرآن تو کیسا ہے؟ قرآن تو ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین ہے، لیکن آپ ہمارے ترجمے سے کو غلط نہیں کرتے، اس کا استعمال آپ تشریح صحیح کر رہے ہیں، گمراہ نہیں کرتا، اس لیے ہماری سوچنے کا انداز ہے، آپ جیسا اس نظریے سے سوچیں گے قرآن کی دیکھیے میں قرآن گمراہ کرتا ہے نہیں، میں یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا۔ قرآن شریف ایک ایسی چیز ہے اس سے آپ ہدایت بھی پا لے سکتے ہیں اور گمراہی بھی پا لیں، تو قرآن
मफहूम मालूम गलत नहीं कर सकते हम करते हैं। अगर आप जो है गलत कुरान को अपने दिल से अपने दिमाग से समझेंगे, अपने दिल से समझेंगे। कई दफ़ा ऐसा हुआ, अरे भाई ऐसा तो हमको भी आता है, हम भी अकल वाले, अरे भाई आप भी अकल नाकिसुल अकल आप नहीं, हम समझ सकते, समझो। इसीलिए कुरान में इरशाद फरमाया फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुमको कुछ नहीं मालूम है तो अहले ज़िक्र से पूछो, यानी ये नहीं कहा कि तुम अपने ज़हन से समझ लो। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। और इसलिए फरमाया गया हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। अगर जानने वाले नहीं जानने वाले कैसा होते तो हम नहीं जानने वाले और एक जानने वाले की बराबरी नहीं कर सकते आप। तो आज का दौर क्या था, वो इंटरनेट पे पढ़ ले रहे हैं, तर्जुमा पढ़ रहे हैं, तर्जुमे से कुरान नहीं आता, तर्जुमे से कुरान नहीं आता, उसके लिए कम अज़ कम अरबी में माहिर होना पड़ता है और उसके अलावा उसके और उलूम है, तब कहीं कुरान शरीफ को समझा जाता है। चूँकि के लोग 24-24 साल जामियात में खर्च करके कुरान को समझते हैं, समझाते हैं, वो ईजी। देखिए इससे पहले यहीं एक साहब ने मुझसे सवाल किया था, अद्दीन यूसुफ दीन आसान है, आप बोले मुश्किल है। मैं बोला भाई दीन पर अमल करना आसान है, दीन समझना मुश्किल है। अमल करना आसान है कि आप वजू नहीं कर सकते तयम्मुम कर लो, बैठ के नहीं पढ़ सकते नमाज, खड़े रह के नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ लो, नहीं बैठ के भी नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ो। ये अद्दीन यूसुफ है। ये नहीं है कि इस्लाम समझना आसान है। अगर हर शख्स अपने अपने तरफ से इस्लाम समझ जाएगा तो इस्लाम की हकीकत ही खत्म हो जाएगी। और कोई सवाल है? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।